ان اوصاف کو پیدا کریں اور فکر کو پیدا کریں جو تمام انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے، وہ ہے دعوت کا کام۔ دعوت کے کام کو ہم جتنے مؤثر انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے، میں سمجھتا ہوں اتنا ہی دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی انگیز کرنا پڑتا ہے کریں، وہی اصل کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب تک کہ ہمیں کردار یا اوصاف اگر ہم اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہماری بات مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے سامعین اکرام، میں خیر ضرور گیا ہوں، لیکن میں نے نئی کتاب دیکھی ہے، میں نے پڑھی، اس سے خواہش کی کہ تبصرہ کیا جائے، تو میں تبصرہ اس جذبے پر کروں گا جس جذبے کے تحت اس کتاب کو لکھا، اس لیے کہ سیرت کا پڑھنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ زندگی میں ایک بار کسی بھی انسان کی سیرت کو پڑھا جائے، پڑھنے سے اس کی زندگی میں بہت سارا انقلاب آ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان لکھ لے تو اس انقلاب کے کیا انہوں نے جو داعیہ انقلاب لکھا ہے، میں نے صرف ایک فہرست دیکھی ہے، فہرست میں انہوں نے جن چیزوں کو کور کیا ہے، مجھے 2-3 چیزیں نظر آئی جس میں ایک خاص قسم کی انقلابی کیفیت ملتی ہے۔ وہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حب الاسلام۔ یہ واقعات ایسے ہیں جو ایک انسان کے ذہن میں ایک ایمان کی مکمل کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سر عام بولنے لگتا ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اس دنیا میں اگر کسی کو کامران ہونا ہے تو اس کے دامن میں پڑنا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا، آپ ویسے ایک بات بتاؤں میں، سیرت کی سب سے پہلی کتاب لکھی گئی تھی عربی میں، انہوں نے پوری نہیں لکھی، ابو اسحاق نام تھا اور ابن ہشام۔ آج جتنے بھی لوگ ہیں سیرت لکھنے والے، وہ بغیر ابن ہشام کے کتاب نہیں لکھ سکتے۔ اگر فرض کیجئے کسی نے ابن ہشام کی کتاب کو نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سیرت نہ پڑھی ہے نہ لکھی۔ تو ابن ہشام کا نام ہونا، لیکن جب ہم اردو کی طرف آتے ہیں تو عربی کی تھی، اور اس درمیان میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت بڑے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایسے انداز سے کتابیں لکھی ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھی ہے کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، قرآن میں کہاں ہے صرف اسی کو جمع کیا اور سیرت بنی۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے تجربات لوگوں نے کیے ہیں، لیکن میری نظر میں اگر دیکھا جائے تو سیرت النبی یہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی ہے، سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھے بغیر نہ ہم آگے زندگی۔ اس کتاب میں اللہ کے رسول کی صرف سیرت ہی بیان نہیں کی گئی، ان کی شخصیت ہی پر نہیں احاطہ کیا گیا، بلکہ اس میں ان کی داعیانہ صلاحیتوں اور داعیانہ صفات اور پھر ان کی دعوت سے جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ تمام چیزوں کی طرف احاطہ کیا گیا ہے اور پورے اسلام کو اس میں لپٹ دیا۔ آج کے مہمان جناب حیدر رنجیت پہلوان صاحب، جناب سید اکبر صاحب، ندیم بیگ صاحب، کنوینر جناب ڈاکٹر احمد حسن خیال صاحب، اور آج کے داعی جناب ناصر واحدی صاحب، مہمان شاعر جناب زخم صاحب جو ہم سب کو زخمی کر کے یہاں سے روانہ ہونے کی تیاری میں ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا مختصر سا کلام سنایا کہ ہر کوئی زخمی ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مزید اس کلام کو دوبارہ سنیں۔ اور معزز سامعین کرام، اور میں خاص طور پر نعت کے ہر شعر پر توجہ دیتا ہوں، کہیں یہ شعر اپنے آپ میں کوئی غلو تو لیے ہوئے نہیں ہوتا، تو یہ ہے اکثر و بیشتر نعت خواہ حضرات سے اس طرح کی سہو ہو جاتی ہے
کیونکہ ان کو صرف سامعین کی طرف سے داد طلب انداز میں داد حاصل کرنا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں جانتے کہ کس شعر میں غلو ہے, کس شعر میں اللہ کی صفات کو نبی سے موصول کر دیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے نعت کہنا اتنا آسان شرف نہیں ہے اور ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں.